اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم راہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پر نور درود پاک پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں اور دیگر باہر احباب سننے والے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہوا جتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا امتن وسطن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر امت تم بنائی گئے ہو۔ تو یہ ہمیں جو شرف، مقام، عزت اور مرتبے ملے یہ محبوب کے صدقے سے ملے۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو دلوں پہ نظر ڈالی تو سب سے بڑھ کے جو پسند اللہ کو دل آیا وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تھا۔ تو روز ازل سے اللہ نے یہ دل منتخب فرما لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی محبوبیت کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ پھر اس کے بعد پھر دلوں پہ نظر ڈالی گئی، پھر جو آپ کے صاحب بننے تھے، جن کو آپ کی امت میں شرف شامل ہونے کا حاصل ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو پسند فرمایا، ان کو منتخب کرا لیا۔ تو آج ہم سرکار کی امت ہیں تو یہ ہم پہ رب کا کروڑا احسان ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے روز ازل سے ہماری سلیکٹنگ فرما لی، اللہ نے روز ازل سے ہی ہمارا انتخاب فرما لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، ان کی غلامی کے لیے ہمیں چن لیا۔ تو فرمایا امتن وسطن، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امام قرطبی نے وسط کے 3 معنی لکھے ہیں کہ امت وسط کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ باعظمت امت، ایک معنی تو یہ ہے، یہ عام امت نہیں ہے، باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی امام قرطبی نے لکھا با کمال امت، اور تیسرا معنی یہ لکھا کہ معتدل امت، جس کے ہر کام کے اندر اعتدال ہو۔ عدل سے بنا ہے معتدل، یعنی انصاف ہو، میانہ روی ہو۔ تو ہمارے عقائد کے اندر بھی اعتدال، نہ یہودیوں کی طرح بہت شدت، نہ ہی نصارہ کی طرح بہت نرمی، نہ ان کی طرح غلو۔ ہمارے اعمال کے اندر اعتدال، ہمارے طرز زندگی کے اندر اسوہ حسنہ دیکھیں، اس کے اندر اعتدال، انداز گفتگو کے اندر اعتدال۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے اب نفرتیں پیدا کر لی ہیں اور ہماری زبانیں اب جو زہر اگلتی ہیں، اور ہمارے کسب معاش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا۔ تو امت وسط بنایا، امت معتدل بنایا اس امت کو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ فجر سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک قوم ہے وہ ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتی ہے، اللہ اس کو بھی 1 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی پہلے کی نسبت ٹائم تھوڑا دیا لیکن مزدوری پہلے والوں کے برابر لے گئے۔ تیسرا فرمایا کہ ایک قوم ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرتی ہے لیکن اللہ ان کو اجرت دگنا عطا فرماتا ہے، اجر 2 قرات ملتا ہے۔ فرمایا پہلی جو مثال دی وہ یہودیوں کی مثال ہے، دوسری مثال دی وہ عیسائیوں کی مثال ہے، اور تیسری فرمایا کہ یہ میری امت، یہ امت رسول کی مثال ہے کہ یہ کام تھوڑا کریں گے اللہ ان کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، اے مالک ہمارا وقت زیادہ اور مزدوری کم کیوں، ان کا ٹائم تھوڑا اور مزدوری زیادہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں عطا فرما دوں۔ تو یہ اللہ نے خاص اس امت کو فضل عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تورات شریف دی گئی تو گھر لا کے اس کی تختیاں کھولی، پہلی تختی پڑھی تو اس کے اندر لکھا تھا کہ اللہ ایک ایسی قوم عطا فرمائے گا کہ اس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں گے
جس کے لیے وہ آزادی کی دعا کر دیں گے اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ قوم کے اندر ایسے بندے بھی آئیں گے جن کی بولی اللہ کو اتنی پسند ہوگی، جن کا انداز گفتگو اللہ کو اتنا بھائے گا کہ جب وہ بولیں گے تو دریائے رحمت جوش میں آئے گا، جہنمی بھی آزاد ہو کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یا اللہ یہ جس امت کا تذکرہ میری تورات میں کیا ہے تو یہ بندے مجھے عطا فرما دے، یہ امت میری بنا دے۔ اللہ نے فرمایا لا، نہیں۔ فرمایا امت احمد، یہ تو میرے پیارے امت احمد کی امت کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی تختی کھولی تو دیکھا اناجیلہم فی صدورہم، اللہ نے ان کو ایسے بلا کے حافظے عطا فرمائے ہوں گے کہ پوری کی پوری لائبریریاں کتابوں کی بھری ہوئی چھوٹے سے دماغ کے اندر سما جائیں گی۔ ایسا قوت حافظہ جیسا سابقہ انبیاء کو دیا جاتا تھا۔ صرف سابقہ انبیاء کے اندر وہ انبیاء اپنی کتابیں حفظ کرتے تھے، امت کو زبانی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے نبی کو جو کتاب دی گئی ہوگی اس امت کا 6 سال کا بچہ بھی اس کو اگرچہ سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، وہ معاملے کو پرکھ نہیں سکتا ہوگا، لیکن قرآن فر پڑے گا۔ اس امت کا جو 70-80 سالہ بوڑھا ہوگا، اپنے بڑھاپے کو ارذل عمر کو پہنچ چکا ہوگا، اپنی اولاد کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے، لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو سارا قرآن فر آئے گا، اللہ اس کی زبان پہ بھی قرآن جاری فرمائے گا۔ کہا یا اللہ اتنا بلا کا جن کو تو نے حافظہ دیا ہے، جن کی انجیلیں ان کے سینوں کے اندر ہوں گی، یا اللہ وہ امت میری کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ امت احمد، یہ میرے پیارے امت کی احمد کی امت کی بات ہے۔ تو یوں وہ تختیاں پلٹتے گئے، نیا نیا منظر دیکھتے گئے۔ تو پھر تختی کے اندر پڑھا کہ ایک ایسی امت آئے گی ابھی نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کرے گی نہیں، اللہ ان کو نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آگے لکھا تھا اگر نیکی کر لے گی تو اللہ ان کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک عطا فرما دے گا۔ رمضان میں کرے تو 700 گنا، غیر رمضان میں کرے تو 10 گنا۔ نیکی نہیں کرے گی، صرف ارادہ کرے گی، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر کر لے گی تو اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ثواب عطا فرما دے گا۔ یا اللہ یہ امت میری کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت کا تذکرہ ہے، یہ ان کی امت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ امت آئے گی سب سے بعد میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائے گی۔ تو پھر خواہش کی، پھر دعا کی اللہ میری کر دے۔ اللہ نے پھر فرمایا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی دعا ہر وقت میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، وہ جب مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تو اب یہ امت کے اندر پتہ نہیں کون لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں فلاں وقت نہیں مانگنی چاہیے، جنازے کے بعد نہیں مانگنی چاہیے، اذان کے بعد نہیں مانگنی چاہیے، فلاں وقت سے پہلے نہیں مانگنا چاہیے، وگرنہ اللہ نے تو قرآن کے اندر یہ کہا ہے جب بھی مجھ سے مانگیں گے وہ ایسی امت ہوگی میں ان کی دعا قبول کر لوں گا، رد نہیں کروں گا۔ تو کہا یا اللہ یہ میری امت کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر تختیاں سائڈ پہ رکھی، اے مولا اگر یہ امت میری نہیں کرتا تو مجھے اس امت سے کر دے۔ یہ خواہش اور آرزو کلیم اللہ نے کی، آپ سمیت 12 انبیاء نے خواہش کی، اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ ہمیں کہنا بھی نہ پڑا اور اللہ نے بغیر کہے ہمارا انتخاب ازل سے فرما لیا۔ اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے کامیابی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا پہ اللہ کے گواہ ہو۔ سابقہ نبی جو ہوتے تھے وہ اللہ کے گواہ ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اس امت کو وہ شرف بخشا ہے جو سابقہ انبیاء کو بخشا ہے۔ کل قیامت قائم ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ یا اللہ ہاں میں تو 950 سال ان کو تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ قوم سے پوچھے گا بتاؤ انہوں نے تمہیں کچھ بتایا؟ وہ صاف مکر جائیں گے یا اللہ ہمارے پاس یہ نہیں آئے تھے، ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں کچھ کہتے تو ہم مانتے نا۔ تو اللہ کے نبی دعائی دے رہے ہوں گے مولا میں تو 950 سال ان کے ساتھ کلپتا رہا ہوں، ان کو تبلیغ کرتا رہا ہوں، ان کو مسلسل دعوت فکر دیتا رہا ہوں۔ اللہ گواہ مانگے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو لے آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام۔ یا اللہ ہم گواہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی لیکن یہ منکر ہوئے، انہوں نے انکار کیا۔ تو کہا تم تو اس وقت تھے نہیں، اے اللہ ہم نہیں تھے، لیکن جس کو تو نے ہمارا نبی بنا کے بھیجا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا، اس کے کہنے پہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ ہماری گواہی قبول فرمائے گا اور اس قوم نوح کو جہنم کے اندر پھینکے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
تو آسمانوں پہ بھی ہماری گواہی چلتی ہے، زمینوں پہ بھی ہماری گواہی چلتی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا۔ تو حدیث کھولے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو بندے کہنے لگے بڑا ہی چنگا بندہ سی، بہت نیکیاں کی تھی، بہت خیال رکھتا تھا لوگوں کا، بہت اچھا بندہ تھا، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گفتگو سنی میت کے لیے، فرمایا واجبت لہو۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، وہاں سے جب جنازہ گزرا تو پھر لوگوں نے تذکرہ کیا، لیکن اس کا تذکرہ اچھے انداز سے نہ کیا، کہا دھرتی سے بوجھ ختم ہو گیا ہے، برا بندہ تھا، ظلم کرتا تھا۔ تو بہرحال جس الفاظ کے ساتھ بھی میت کو برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دو جنازے گزرے، آپ نے دونوں مرتبہ فرمایا واجبت، اس کی مفہوم کی سمجھ نہ آئی، یعنی واجب ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، وہ جو پہلی میت گزری تھی تم نے اچھے انداز میں تذکرہ کر کے اس کی اچھی گواہی دی، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اور جو دوسری میت گزری تھی تم نے اس کا برا تذکرہ کیا، اس کی بری گواہی قائم ہوگی، اللہ نے اس پہ جہنم واجب کر دی ہے، صرف ہمارے بول سے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے جب ہم مریں گے تو لوگ ہمارے لیے کیا کہیں گے۔ تو زمین پہ یہ اللہ کے گواہ ہیں لوگ، ان کی گواہی مانی جائے گی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو ہمیں اپنی زندگی طرز عمل ایسا بنانا چاہیے کہ جائیں تو لوگ یاد کریں، لوگ روئیں، اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں، نہ کہ کہیں کہ شکر ہے دھرتی سے بوجھ کم ہو گیا، شکر ہے ایک اور ظلم کا پہاڑ جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہوا، ایک اور بندہ جو ہے اس سے جان چھوٹی۔ تو یوں برے الفاظ میں یاد نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو بڑا مقام عطا فرمایا، امت وسط بنایا ہے، با کمال با عزت امت بنایا ہے، ہماری صف ملائکہ کی صفوں کی طرح بنائی، جس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کھڑے ہونے کا شرف بخشا، ہمارے لیے پوری روئے زمین سجدہ گاہ بنائی، جہاں کہیں ہو نماز کا وقت آ جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، ہماری نماز قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کیا، پچھلی امتیں تھیں ان پہ زکوٰۃ چوتھا حصہ مال کا دینا فرض تھا، یعنی 100 ہے اس میں سے 25 روپے دینے ہیں اور 75 روپے اپنے پاس رکھنے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ہم پہ چوتھا حصہ نہیں 40واں حصہ فرض کیا، یعنی 100 میں نے اپنے فضل سے دیا، اس میں سے 2.5 صرف میرے ہیں، باقی 97 تمہارے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کتنا فضل کیا، ان پہ چوتھا حصہ فرض، ہم پہ 40واں حصہ فرض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو حوض ہے یہ ایلا سے لے کے عدن تک اتنا لمبا ہے، اتنی مسافت ہے، اور اس کے اوپر جو برتن ہیں، جو برتن پینے والوں کے رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ کہا پوری انبیاء کی قومیں وہاں پہ جمع ہوں گی، اتنا جاہو جلا لشکر ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ شیریں ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، میرا حوض کوثر ہوگا، میں بھی وہاں پہ موجود ہوں گا، اور ساری امتیں پینے کے لیے تڑپ رہی ہوں گی، نبیوں کی امتیں آگے بڑھ رہی ہوں گی، میں ان کو اس طرح روک رہا ہوں گا جس طرح کوئی بندہ اپنے حوض سے اپنے تالاب سے کسی کے جانور پراں کرتا ہے، کسی کے جانوروں کو روکتا ہے، میں ان امتوں کو پیچھے کر رہا ہوں گا اور تمہیں آگے بلا رہا ہوں گا اور اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے تمہیں پلا رہا ہوں گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں اتنی بھیڑ کے اندر، وہ جہاں 120 صفیں ہوں گی، ہر صف مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، تو 120 صفیں ہوں گی، اتنا رش ہوگا حوض کوثر کے اوپر، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں وہاں پہ جمع ہوں گی، آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ حضور فرماتے تم اس دن 5 کلیان ہو گئے۔ اپنے گھوڑا دیکھا ہے، وہ جو چت کپڑا ہوتا ہے اس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے، آگے والے بازو بھی سفید ہوتے ہیں، پچھلی ٹانگیں بھی سفید ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں 5 کلیان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پہچان میں اس طرح کروں گا، تم وکھرے نظر آ رہے ہوگے ساری امتوں کے اندر، تم 5 کلیان ہوگے، تمہارے 5 اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ اعضائے وضو، یہ قیامت والے دن ہماری پہچان بنیں گے، تو یہ وہاں پہ چمک رہے ہوں گے، حضور پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ 5 کلیان ہے، یہ بھی 5 کلیان ہے، یہ بھی، اس کو پکڑ کے آگے لے کے آئیں گے۔ تو اب غور کریں، حضور نے فرمایا جس سے ہو سکتا ہے اپنی چمک کے اندر اضافہ کرے، یعنی اتنا دھونا فرض ہے اتنا دھو لے، اور چہرہ اتنا دھونا فرض ہے تو اتنا دھو لے، ادھر سے اتنا دھو لے، تو ٹخنے تک پاؤں دھونا فرض ہے تو اوپر پنڈلیوں تک دھو لے، جس سے ہو سکتا ہے اپنے اعضاء کی چمک زیادہ کرے۔ کل قیامت والے تم اعضائے وضو سے پہچانے جاؤ گے، 5 کلیان تمہاری پہچان ہوگی، میں وہاں سے تمہیں پہچان کے اپنے حوض پہ کروں گا۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے،
پھر ان کے اعضائے وضو کہاں سے چمکیں گے؟ تو غور کریں، جو بے نمازی ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی پہچان کس طرح ہوگی؟ وہ تو پھر رش کے اندر کہیں پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ امت کی واحد پہچان ہے نماز کا وضو جو ہم کرتے ہیں، تو یہ قیامت والے دن ہماری پہچان ہوگی، اس کے صدقے ہم حضور کا قرب حاصل کریں گے، حوض کوثر حاصل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا، سب کتابوں کا سردار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یاسین جو ہے، ایک سورۃ یاسین، اس کی مخلوق بننے سے 1000 سال قبل اس کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے درمیان۔ تو فرشتوں نے جب یہ سورۃ یاسین کی تلاوت سنی، کہا مبارک ہو وہ پیٹ جن پیٹوں کے اندر یہ سورۃ یاسین سمائے گی، یعنی جو سینے اس کو حفظ کریں گے، اور جس امت پہ یہ نازل ہوگی کتاب، وہ برکت والے ہیں، اور جن زبانوں پہ یہ سورۃ یاسین، یہ قرآن جاری ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا کہ اگر یہ سورۃ یاسین جو اللہ نے 1000 سال قبل تلاوت فرمائی، کہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ اس کے صدقے بندے کی حاجت پوری فرما دے گا۔ 2 کاموں میں سے ایک ہوگا، سورۃ یاسین پڑھنے کے صدقے یا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا، یا اللہ بندے کی حاجت پوری کر دے گا۔ تو یہ ایک سورت کا یہ کمال ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو پورے قرآن کی کتنی شان ہوگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ رحم کیا، اس امت کو امت مرحومہ بنا دیا، کہ جب یہ جائے گی تو اپنے گناہ قبر کے اندر لے کے جائے گی، لیکن ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے، ان کے پیارے ان کے لیے اتنی دعائیں کریں گے کہ جب قبروں سے یہ اٹھیں گے تو اپنے گناہوں سے یہ پاک ہوں گے۔ میری امت امت مرحومہ ہوگی، تو باقی امتیں اپنی قبروں سے گناہ لے کے اٹھیں گی، تو یہ گناہوں سے پاک ہو کے اٹھے گی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو میری اس امت کی اتنی شان ہے، کسی بندے کی حاجت روائی کر دے اس کا دل خوش کرنے کے لیے، فرمایا جس نے میری کسی امتی کی حاجت پوری کی دل خوش کرنے کے لیے، اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو اپنی جنت عطا فرما دے۔ تو یہ جتنا مقام، یہ جتنی فضیلت آپ نے سنی، یہ جتنا مرتبے اور منصب سنے، یہ اللہ نے امت کے لیے رکھے ہیں سارے۔ اللہ نے فرمایا امتن وسطن، امت وسط بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے امت کا جو شرازہ ہے وہ بکھر گیا ہے۔ آج ہم فرقوں کے اندر، تفرقوں کے اندر بڑھ چکے ہیں، تو آج ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، آج ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں، زبان ہمارے آگ کے انگارے اگلتے ہیں، اور آج ہماری نفرتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم پہ شرک کے، بدعت کے فتوے لگتے ہیں، اللہ والوں کو یاد کریں تو ہم مشرک ہوتے ہیں، اور ہم امام حسین سے پیار کریں تو ہم جب بھی نا انصافی کرتے ہیں تو ہم صحابہ کرام صدیق اکبر ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پیار کریں تو پھر بھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ نفرت اور فرقہ بازی، حسد کے جو بزرگ فرماتے ہیں حروف ابجد ہے، یہ 72 ہے، تو یہ حسد نے ہمیں مارا ہے، حسد کی آگ نے ہمیں جلایا ہے، جو 72 فرقوں کے اندر ہمیں اس نے تقسیم کر دیا ہے۔ آج ممبر و محراب کا تقدس پامال ہو رہا ہے، آج ہم نفس کے بندے بن چکے ہیں، آج ہمیں مسلمانی کا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ رات دیکھیں کل کیا ہوا ہے روزہ رسول کے اوپر، اتنی حرمت روزہ رسول کی پامال ہوئی ہے۔ کون تھے؟ یہ ہمارے مسلمان تھے، اور جن کے اوپر آوازیں کسی گئی، جن کو چور ڈاکو کہا گیا، وہ کون تھا؟ وہ کیا مسلمانوں کے بیٹے نہیں تھے؟ انہوں نے مسلمانوں کا دودھ نہیں پیا تھا؟ تو ہم نے اپنی سیاست کے اندر اتنی نفرت، اگرچہ ہم لاکھ اختلاف رکھیں دوسری پارٹی سے، ہم جس پارٹی کے مرضی چاہنے والے ہیں، اپنے ملک کی عزت ہم نے وہاں پہ گوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کی حرمت کو پامال کیا۔ وہ روزہ رسول جہاں پہ کتے کا ادب کرنا بھی فرض ہے، تو وہاں پہ ہم نے کس طرح وقت کے وزیر اعظم کی پامالی کی، اور وہاں پہ تو پرندے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بیان کی ہے کہ وہاں پہ تو کوئی پرندہ آئے گا اس کو بھی امان ہے، کوئی شیر آ جائے، بکری اس کے سامنے آ جائے تو شیر بکری کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، سانپ کسی کو ڈنگ مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ حرم رسول ہے، حرم الہی ہے، تو وہاں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ بے شک لاکھ اختلاف کریں، ہماری جتنی پاکستان کی 70 سالہ سیاست ہے، اس سیاست کے اندر جتنا نفرت عمران خان نے پیدا کی ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، اس نے اپنے فالوور کو جو ذہن دیا ہے، اور جس طرح یہ آگ اگلتے ہیں دوسری پارٹیوں کے خلاف، اتنی نفرت آج تک کسی نے نہیں دی۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رکھیں, اپنا نظریہ اپنا نقطہ نظر ڈٹ کے بیان کریں, پوری مخالفت کریں, جس کو ووٹ دینا ہے دیں. لیکن یہ جو نیا رواج, یہ نئی جو عمران خان نے رت ڈالی ہے, تو یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. امت اس سے بہت تقسیم ہو رہی ہے. تو وہ جو رات حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پامالی ہوئی ہے, روزہ رسول کے اندر جو آوازیں کسی گئی ہیں, وہاں تو باجد بزدامی جیسے بھی اپنا سانس بند کر لیتے ہیں. وہاں پہ جو فرشتے ہیں تو ان کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ تو وہ ادب کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو بولنے سے پہلے 70 مرتبہ گلاب کے عرق سے زبانوں کو غسل دینا پڑتا ہے, تو پھر بندہ وہاں پہ جا کے کوئی گفتگو کر سکتا ہے. لیکن کتنی بدتمیزی کے ساتھ وہاں پہ جو کیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے نفرتیں بوئی ہیں, آج اسی کی وجہ ہے. آج ملک کے شام کی بچیوں کو کافر تھپڑ مار رہا ہے سرے عام, اور مسلمان گونگا بن کے کچھ نہیں کر سکتا, ان کے سامنے لیٹا ہوا ہے. آج ہم کندھار سے لے کے کشمیر تک دیکھ لیں, لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم برما کی بچیوں کے وہاں پہ قصے اور داستانیں پڑھ کے دیکھیں, طریق اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو کافر ہے برما کی بیٹیوں کو آریوں کے ساتھ عذاب کاٹ رہا ہے. اور کہاں گئی ہماری غیرت, کہاں گئی ہمارا وقار, کہاں گئی ہماری طاقت؟ تو یہ اللہ نے ہمیں امت بنایا تھا, ہم تفرقوں کے اندر بٹ گئے, ہم نے اس کے ٹکڑے کر دیے. یہ جو شانیں میں نے بیان کی, یہ جو عظمتیں اور یہ جو بہاریں اللہ نے رکھی تھی, تو یہ ساری امت کے لیے تھی. لیکن آج افسوس فرقہ بازیوں کے اندر پڑ گئے, اور آج پھر وہ وقت ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے گھر تو کیا, ہمارے ملک کی عزت تو آگے بدنام ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے پاسپورٹ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, وقت کے وزیر اعظم کی پینٹ اتار کے تلاشی لی جاتی ہے. یہ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ پینٹ اتار کے وقت کا آن ایبل وزیر اعظم, یہ نہیں صاحب کا وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ہوگا تو گھر ہوگا. تو پاکستان کی اتنی اس کو بری نگاہ کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے. وقت کا وزیر اعظم اپنی پتلون اتار کے چیک کرواتا ہے, تو پھر امریکہ اپنے ایئرپورٹ سے آگے جانے دیتا ہے. تو یہ ہماری حالت ہے. لیکن ہماری اس نفرتوں نے آج روزہ رسول کی عزت کو بھی رہنے نہ دیا, اس کی عزتوں کو وہاں بھی پامال کیا. تو آج ہمیں معافی مانگنے کی, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس حسد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی ہم نے اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھو ہماری آنکھ مچولی, سارے اپنے ہی ہیں, جتنی پارٹیاں ہیں سارے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کی ارادے نہیں ہیں. ایک ہی گھر کے اندر عمران خان کو ووٹ دینے والا ہے تو پیپل پارٹی کو دینے والا بھی ہے, مسلم لیگ کو دینے والا بھی ہے. تو آپس میں ہی دیکھیں ہماری کتنی بے قدریاں عام ہو گئی ہیں, کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں. دیکھو ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی, آقا ہم سے بھول ہوئی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی ہم نے قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھو ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت, بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے ہم سیم و زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے. سوٹ کاٹن کے ہیں اور مال و دولت بڑا ہے, لیکن اندر ہمارا گندا ہے, اندر ہمارا نفرتوں سے بغض سے بھرا پڑا ہے. بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے ہم سیم و زر کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے. لٹ گئی ہم سے فکر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. تو یہ جمعۃ الوداع ہے, سب سے بڑا دن ہے سارے سال کا. تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اور یہ جو سلسلہ پھیل رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. وگرنہ وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے آقا نے خصوصی عنایت کی, جو آج کے دن 14 اگست تھا اور 27 رمضان المبارک تھا, جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزادی دی. اور دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں ملک دیا ہے, اس ملک کے اندر ہم اپنی سیاست کے لیے اس کو کتنا گندا کر رہے ہیں, اس ملک کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس ملک کا کتنا تقدس پامال کر رہے ہیں, اور پھر اس ملک کی کتنی بدنامی کروا رہے ہیں. سب کی میں بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ساری پارٹیاں اسی طرح کر رہی ہیں, اور ہم سب قصوروار ہیں اس کے. ہم ان کو منتخب کرتے ہیں, ہم ان کو اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں, اور ہم ان کے اعلی کار بنتے ہیں, اور ہم ان کے برابر کے قصوروار اور مجرم ہیں. ہم اس کا تقدس پامال کر رہے ہیں. تو یہ آج اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ملک دیا ہمیں, مہینہ کون سا چنا یہ دیکھیں.
اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں ملک دیا، اس کے لیے اللہ نے رات کون سی چنی؟ لیلۃ القدر کی رات چنی، اور پھر اس کے صبح لیلۃ القدر سے پھوٹتے ہوئے اجالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی عطا فرمائے، ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ تو پتہ جب پاکستان آزاد ہوا، تاریخ پاکستان پڑھے، کتنی مخالفت تھی، دوسرے بیگانے تو بیگانے تھے، انگریز بھی مخالف تھا، ہندو بھی تھا، سکھ بھی تھا، لیکن ہمارے اندر سے جو لوگ تھے وہ بھی مخالف تھے، ادھر کی زمین والے تھے چاہے ہندوستان کی زمین والے تھے۔ تو نواب آف کالا باغ جس کو کہا جاتا ہے، یہ نواب آف کالا باغ پاکستان کا پورا مخالف تھا، اور جب صبح کو پاکستان کے حق میں ووٹ پڑنا تھا تو اس نے پورا تہیہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دوں گا، لیکن جب صبح اٹھا تو اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کی اولاد نے کہا کہ ابا آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تو پوری تحریک چلائی ہے اور لوگوں کو تیار کیا کہ پاکستان نہیں بننے دینا، اس کی مخالفت میں ووٹ دینا ہے، اور صبح آپ نے خود ہی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ کہا بیٹا کیا کرتا رب، رات جب خواب سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا نواب آف کالا باغ صبح پاکستان کے لیے تو نے ووٹ دینا ہے۔ تو خاص نظر عنایت سے یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ تو یہ گنبد خضرا کا یہ عکس ہے، ہم اس کے لفظ پہ غور کریں، یہ اس کا لفظ ہمارے لیے عبادت ہے۔ پاک اور استان، یہ دو لفظوں سے جڑ کے بنا ہے، پاک اور استان۔ پاک کو عربی میں کیا کہتا ہے؟ پاک کو عربی میں طیبہ کہا جاتا ہے، اور استان کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ استان کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اردو میں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام مدینہ طیبہ ہے۔ تو یہ ہم اس کے لفظوں پہ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاکستان عطا فرمایا ہے، یہ گنبد خضرا کا عکس ہے، یہ مدینہ طیبہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عکس عطا فرمایا ہے، اور جس کی آج ہم حرمت پامال کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو ہمارے لیے ایک ذلت کا سبب بن رہا ہے، وہ ملک جس کو ہم بدنام کرا رہے ہیں، اس کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، اس جڑوں کے اندر ان کا خون یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے ان کی قربانیوں کا پاس ہی رکھا، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، ان کے لاشیں تڑپ کے ہمیں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اب وہ کہانیاں آپ تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا، وہ سکھ ماں کی گود سے دودھ پیتا بچہ چھینتا تھا، اور ماں کو کہتا تھا بتا پاکستان کا مطلب کیا ہے، یوں بچے کو تلوار کی نوک پہ رکھ لیتا تھا، تو ماں کہتی تھی پاکستان کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ یوں چھالتا تھا اور یوں تلوار مارتا تھا بچے کو، اور زمین کے اندر آر پار تلوار کر کے اس کے سینے سے زمین کے اندر تلوار دھنسا دیتا تھا۔ تو مائیں جو تھی پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہی تھی، اپنے بچے قربان کر رہی تھی۔ وہ ایک قافلے کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ کافر لگ گئے ہندو، تو جب ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کماد کے اندر گھس گئے۔ وہ جو گندا کافر تھا وہ ہندو بو سونگ رہا تھا کہ مسلمان کہاں گئے تلاش کرنے کے لیے۔ ایک ماں کی گود کے اندر پیدا ہوتا چند دن کا معصوم بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب دیکھا کہ ماں نے کہ اس نے رونا شروع کر دیا ہے، اب وہ ہندو جو ہے وہ باہر بو سونگ رہا ہے مسلمانوں کی، اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا، آواز پہنچ گئی تو سارے مارے جائیں گے۔ اب ماں نے کیا کیا، آنکھیں بند کی اور بچے کے حلق پہ اپنا ہاتھ رکھا اور حلق دبا کے بچے کی زندگی قربان کر دی۔ آپ جتنے راستے ہیں یہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے، تاریخ پڑھیں، گرداسپور ہو، امرتسر ہو، یا جتنے بھی جلندر کی طرف سے جتنے راستے آتے ہیں، راستے میں جتنے کنویں پڑتے تھے کوئی کنواں خالی نہیں تھا، سارے کنویں لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر کنواں جو تھا وہ لدا لد عورتوں کی، ہماری ماؤں کی، بیٹیوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ سکھ پیچھے دوڑتے تھے عزت اور آبرو کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عزت لوٹنے کے لیے۔ ہماری بیٹی اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان کی خاطر قربانی دیتی تھی، کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ تو یوں انہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، تو یہ 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، ان شہیدوں کا خون شامل ہے۔ پھر اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا ہے، اور ہم اس سے بے وفائی کر رہے ہیں، ہم اس کو لوٹ رہے ہیں اپنی مفاد کی خاطر، ہم اپنی سیاست چمکانے کی خاطر اس کی بے عزتی، اس کی بدنامی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔